बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 9 मंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची बराए वेनेजुएला और शुमाली कोरिया ने एक मरतबा फिर एक टीवी पे बैठ के उन्होंने जनाब ये बयान दिया है, ये मुतालबा कर दिया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। क्या ऐसे बयानात से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है? वो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं या इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? और हमारे जो फैसला करने वाले अदारे हैं, वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? हुकूमत क्या सोच रही है? इस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाके एक फ़िज़ाई हमले के ज़रिए जो खारजियों का एक कैंप था, उसको उड़ा दिया है। उस कैंप में पाकिस्तान के खिलाफ क्या सरगर्मियाँ हो रही थीं? क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने ये हमला अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एतमाद में लेके किया है? ये बड़ी अहम खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक और काम किया कि जनाब वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज यानी इंतजामी जज के तौर पे काम कर रहे हैं और काजी फाइज इस्सा साहब के दौर से उनकी तैनाती थी, तो उन्होंने उनके पास कुछ फाइलें गई साइन के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दी और वो फाइलें जो हैं वो वापस कर दी और कहा कि जनाब मैं अब एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं रहा, इंतजामी जज नहीं हूं मैं। तो क्या एक जज जो है वो काम करने से इनकार कर सकता है और कितनी तनख्वाह लेता है? ये देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज है ना, उसकी तनख्वाह हुआ करती थी नवंबर से पहले 11 लाख रुपए, और उस पे वो टैक्स नहीं देता, यानी टैक्स फ्री, यानी जितनी उसकी बन के आती है पे स्लिप उसमें से कोई टैक्स की कटौती नहीं होती, टैक्स का इस्तिस्ना होता है जज साहब को। 11 लाख वो तनख्वाह, 11-12 लाख के करीब, और फिर हर साल दिसंबर में 10% इजाफा। तो इस हिसाब से लगा लें कि एक जज जो कई सालों से काम कर रहा है तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी? 11 लाख 12 लाख के करीब तनख्वाह थी। तो फिर नवंबर में इन्होंने ये किया कि एक तो हाउस रेंट जो है इनका 68,000 यानी 68,000 से बढ़ा के इन्होंने 3.5 लाख कर दिया। जो सरकारी घरों में नहीं रहते वो जो हाउस रेंट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं, उतने भी टैक्स कोई नहीं, टैक्स फ्री मौजा। और फिर जो इनका जुडिशियल अलाउंस, ये तो सारे लोग पीएन जो है ना, ये भी जुडिशियल अलाउंस लेते हैं और यूटिलिटी अलाउंस भी लेते हैं। 3 गुना तनख्वाहें हैं इनकी। आम जो मुलाजमीन है उनकी निस्बत जो अदलिया के मुलाजिम है उनकी तनख्वाहें 3 गुना है। ये जो 11-12 लाख रुपए में तनख्वाह का जिक्र कर रहा हूँ, तो इसमें 4,28,000 जुडिशियल अलाउंस भी शामिल है। नवंबर में ये जुडिशियल अलाउंस जो है इसमें इजाफा कर दिया गया और 4,28,000 से बढ़ा के जुडिशियल अलाउंस जो है इनका कर दिया गया है 10 लाख रुपए। यानी एक जज जो है वो 17-18 लाख रुपए जो है वो जुडिशियल अलाउंस और तनख्वाह के मद में हर माह घर लेके जाता है और टैक्स देता है सिफर टैक्स होता है। फिर टीएडीए अलग मिलता है इनको। अगर ये लाहौर रजिस्ट्री में आते हैं या कराची रजिस्ट्री में जाते हैं या कोटा रजिस्ट्री में जाते हैं या पेशावर रजिस्ट्री में जाते हैं तो टीएडीए भी क्लेम किया जाता है, टीएडीए भी लेते हैं जब तक कि मुस्तकिल बेंच का दर्जा न दिया जाए उस सर्किट बेंच के जहां ये काम कर रहे हो। तो बहरहाल ये टीएडीए भी लेते हैं। कितना पैसा चाहिए यार एक जज को, एक शख्स को जिंदा रहने के लिए, पुरतेश जिंदगी गुजारने के लिए कितना पैसा चाहिए? ये पैसा कम है। और फिर तकरीबन 70% के करीब इनकी जो है पेंशन है। एक मुलाजिम मिलता है, ड्राइवर रख लें या कोई और मुलाजिम रख लें, वो मिलता है। अगर खुदा न खास्ता रिटायर्ड जज जो है वो वफात पा जाता है तो फिर वो सहूलतें जो हैं वो मुंतकिल हो जाती हैं उनकी बेवा को। और इसी तरह यूटिलिटी बिल जो है, गैस, बिजली, टेलीफोन तक, बल्कि मोबाइल फोन का बिल जो है वो भी सरकार देती है। और जिन दिनों लोड शेडिंग का बड़ा था पाकिस्तान में 2013 में, तो इनका जो जनरेटर है उसका खर्चा जो है वो भी सरकार देती है। पेट्रोल भी फ्री होता है। अगर काम करना पड़ जाए तो कहते हैं जनाब मैं इंतजामी जज रहा ही नहीं। दरअसल ना इनको जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं या क्या है, क्या मामलात हैं, ये याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और अतर मुनीरा साहब, इन्होंने मिलकर एक ला फर्म बनाई थी। ये बड़े दोस्त हैं, करीबी दोस्त। और मंसूर अली शाह साहब शायद ये समझ रहे थे जनाब जो मामलात हैं वो आइन और कानून किताबें नहीं बल्कि दोस्तियों की बुनियाद पर चलते हैं। याहिया अफरीदी साहब से इन्होंने 2-3 मुतालबे किए और याहिया अफरीदी साहब ने इनकी बात नहीं मानी। पहले तो इन्होंने सबसे पहले ये किया कि 26वीं आईनी तरमीम के फौरन बाद इन्होंने खत लिखा याहिया अफरीदी साहब को, जनाब
जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से पहले आप ऐसा करें कि जनाब जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, वो फुल कोर्ट के सामने उसका जायजा लेने के लिए दरखास्तें आई पड़ी हैं वो लगा दें। उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और फिर इन्होंने खुद ही, इन्होंने और मुनीब अख्तर साहब ने इजलास कर लिया। वो जो एक प्रोसीजर कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई, तो इन दोनों ने जो कह दिया जनाब 4 नवंबर को, 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होना था, इन्होंने 4 नवंबर को जो है ये लग जाए फुल कोर्ट में। और रजिस्ट्रार साहब ने ज़ाहिर है भैया या अफरीदी साहब से पूछा, उन्हें करने कोई जरूरत नहीं लाने दी, जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया 5 तारीख में, तो 5 तारीख में देखेंगे कि बनता। फिर वो बात नहीं बनी इनकी, फिर एक खत लिखा, फिर इन्होंने आखिरी जो कोशिश की ये की कि जनाब जो आईनी बेंच है उसको तब्दील कर दिया जाए। वो भी तब्दील नहीं हो सका। वो जो पिछला बहरहाल वहाँ वो वोटिंग हुई तो बड़ा एक वोट से वो जो पुराना जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में बेंच है वो कंटिन्यू करेगा। फिर इन्होंने कहा जनाब क्राइटेरिया बनाया जाए जो जज हैं आईनी बेंच के, कि जनाब जिसने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हों या ज्यादा, यानी ये देखा जाए कि किस जज ने कितने आईनी मामलात जो मुकदमात थे उनके कितने फैसले लिखे हैं। इस बुनियाद पे तो जनाब मैंने अर्ज किया था कि अमीनुद्दीन खान साहब का तो नाम ही नहीं आना, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब को तो किसी बेंच में, आईनी मामलात वाले बेंच में शामिल ही नहीं किया जाता था। वो तो हम ख्याल जज जो है वो बैठते थे उसमें। अच्छा, ये ना देखा जाए कि जिन जजों ने री राइट किया है और बाद में अपीलों में उनके फैसले उड़ गए हैं, इंट्रा कोर्ट अपीलों में, उनको बैठना चाहिए। ये क्राइटेरिया नहीं, बस ये देखें जी किसने ज्यादा फैसले दिए हुए उसको बैठाया जाए। वो भी नाकाम होगी इनकी कोशिश। और फिर एक और कोशिश इन्होंने की कि जो आईनी बेंच है उनमें जो मुकदमात जाते हैं उनका कोई क्राइटेरिया बना दिया जाए। तो उसमें चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया साफ। उनका नहीं, ये तो काम ही नहीं है जनाब हमारा। ये तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच की अपनी एक कमेटी है जिसको हेड करते हैं अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुद्दोखेल साहब उसमें शामिल हैं और मोहम्मद अली मदर साहब शामिल हैं। उन्होंने फैसला करना है कि कौन सा केस जो है वो हमारे सामने लगेगा और कौन सा केस जो है वो रेगुलर बेंचों को जाएगा। अब मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो दोस्ती पे शायद इंसार कर रहे थे, या क्या मसला हो गया था, जब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, क्या मसला हो गया, इन्होंने कर दिया इनकार, जना मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पे काम नहीं करना और जो फाइलें शैलें चुको अपनी फाइलें ले जाओ, नस जो दौड़ जाओ, ये इन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से मेरी बात हो रही थी इस हवाले से कि क्या कोई जज अपनी जिम्मेदारियां अदा करने से इनकार कर सकता है। उनका नहीं जनाब, ये जज की ड्यूटी है। चीफ जस्टिस साहब अदारे के सरबराह के तौर पे जिस जज को चाहे कोई भी ड्यूटी जो है वो तफवीज कर सकते हैं। ये इनकी ड्यूटी अगर इंतजामी जज के तौर पे लगाई गई है तो ये पाबंद है कि अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करें। और जहाँ तक ड्यूटी का मामला है कि कुछ अर्सा कबल 2-3 माह पहले मेरी जस्टिस के लीडर रमदे साहब से बात हुई तो मैंने उन्हें वैसे ही छेड़ने के लिए कह दिया कि यार थोड़ियाँ चंगियाँ मौजा लगी हैं यहाँ। यार तो नहीं कहा मैंने, कहा सर जी थोड़ियाँ बढ़िया मौजा लगी हैं यहाँ, अपनी जेर इस्तेमाल गड्डी भी लै जाते हो, एक नौकर भी रिटायरमेंट मिल जाता, 70% जी तनख्वाह जी है वो पेंशन भी लेंदे हो, टैक्स भी नहीं देंगे, यूटिलिटी बिल जो भी सरकार देती है। तो उन्होंने कहा ये हम मुफ्त में पेंशन नहीं लेते। उन्होंने कहा जनाब हम साइन करके आते हैं जब पेंशन लेते हैं तो जो परफार्मा होता है, जो शराइत होती है पेंशन की, उनमें एक चीज लिखी होती है जिसे हम भाग नहीं सकते। वो ये है कि हुकूमत को जब भी हमारी कंसल्टेंसी की जरूरत होगी तो वो हमें जिस मामले पे लिख के भेजेगी मुशावरत के लिए, कानूनी राय के लिए, तो हम पाबंद हैं कि बगैर पैसा लिए इसी पेंशन की जो रकम ले रहे हैं इसी में हमने हुकूमत को कंसल्टेंसी देनी होती है और इससे हम भाग नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। मैंने कहा यहाँ तो कमीशन भी मुकर्रर हो जाए। उन्होंने जो कमीशन है, कमीशन भी हमने पैसा लिए बगैर, अगर हमें कमीशन मुकर्रर किया जाता है तो पैसा नहीं ले सकते हम। ये हमारी जो पेंशन हम लेते हैं उसमें हम तय करके आते हैं, ये कह के आते हैं ठीक है जनाब, अगर हमें कोई कमीशन वगैरह वगैरह मुकर्रर किया जाता है तो मैंने कहा यहाँ तो कमीशन मुकर्रर किए जाते हैं, कोई जज साहबान वो पैसे लेते हैं अलग। तो उन्होंने कहा वो पता नहीं कैसे ले जाते हैं, लेकिन कानून यही है कि ना ही हम इनकार कर सकते हैं, ना हाजिर सर्विस इनकार कर, जज जो है वो इनकार कर सकते हैं अपनी ड्यूटी अदा करने से, फराइज की अदायगी से, और ना ही रिटायर्ड जज जो है अगर उससे कोई मशवरा मांगा जाता है, राय मांगी जाती है किसी इशू पे हुकूमत की तरफ से, तो वो भी हम पाबंद हैं कि राय जो है अपनी लीगल ओपिनियन जो है
وہ ہم دیں، یا کمیشن اگر ہمیں مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ سید منصور علی شاہ صاحب نے کیسے انکار کر دیا. اگر ان کی ڈیوٹی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 2 ججوں کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، تو پھر اگر کوئی جج ڈیوٹی ادا کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر پتہ نہیں اب کوڈ آف کنڈکٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ججوں کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں اسپیسیفکلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی جج جو ہے وہ اگر انکار کر دے تو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن یہ لکھا ہوا کہ اپنے فرائض جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ ادا کرے گا اور غیر جانبداری کے ساتھ ادا کرے گا. اگر اس ضابطے کو دیکھا جائے تو پھر کوڈ آف کنڈکٹ کے اس ضابطے کو، تو پھر یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ ایک جج جو ہے وہ کام کرنے سے انکار کر دے. لیکن ساڈے دے تھے یار عجیب یہ ماحول بنیا ہے، کوئی کسی نے پوچھیں دستنال نہیں ہے گا، اس طرح معاملات چل رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جس سے سید منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو یہ کیا ہے، فائلوں پہ دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، وہ فرسٹریشن، مجھے ایک صاحب ایسے کہہ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جناب یا تو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب بجائے اس کے کہ سیاست میں پڑھیں، جو عدالت میں سہارا گروپوں کی سیاست ہے اس میں پڑھنے کی بجائے یا تو وہ ریزائن کر دیں، یا پھر جو آئین اور قانون کے مطابق قوم کی خدمت کریں. تو میں نے کہا جناب استعفے والی گل تو ہے کہ انہوں نے صاف طور سے کہہ دیتا ہے جناب میں ادارے دے اندر رہ کے دی بہتری واسطے کام کرنا. تو اگر اس طرح کا کام کرنا ہے تو پھر اس ادارے کا اللہ حافظ ہے. اور دوسرا یہ کہ جناب رچرڈ گرینل صاحب جو ہے، جو مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے مقرر کیے ہیں، ابھی انہوں نے چارج نہیں سنبھالا. پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا، جس دن ٹویٹ کیا تھا اس دن میں نے بتایا تھا جناب یہ کس طرح کے کس خصلت کے آدمی ہیں، اور وہاں امریکہ میں ان کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے. اور ایک صحافی کے حوالے سے اور ایک عہدیدار کے حوالے سے، خاتون عہدیدار کے حوالے سے یہ میں نے عرض کیا تھا جناب وہ کہتے ہیں بڑا بددیانت آدمی ہے، زیادہ بددیانت بندہ دیکھا ہی نہیں. لیکن وہ عمران خان کے لیے، اور پھر ہم جنس پرست بھی ہیں وہ، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جناب انہوں نے پہلے ایک ٹویٹ کیا کہ جناب عمران خان کو رہا کرو، اور بعد میں ایک اور ٹویٹ کیا، پھر ایک اور ٹویٹ کیا، پھر ان کی جو رینج ہے ٹویٹس کی وہ بڑھ گئی جناب، ان کے فالوور بڑھ گئے. وہ اب کرتے ہیں جناب وہ لاکھوں میں لائک آ جاتے ہیں فوراً. انہوں نے پتہ نشہ ہو گیا یا کی ہو گیا کہ اب انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بھی یہ بات کر دی ہے کہ جناب میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، کما فرا کے گل کرنے کی لوڑ نہیں ہے گی، عمران خان رہا کیتا جاوے. ہمارے ایک دوست ہیں، صحافی دوست ہیں، بزرگ صحافی ہیں، اظہر زمان صاحب، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی تھی. تو انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ جناب امریکہ میں ان کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے، اور انہوں نے مجھے تصویر بھی بھیجی تھی. ان کے جو میل پارٹنر ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک تصویر تھی، وہ بھی انہوں نے بھیجی تھی. اب دوبارہ میں نے پتہ کیا ہے تو وہ بتایا جا رہا ہے وہاں سے امریکہ سے کہ جناب یہ ٹی وی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے نا، یہ ڈیجیٹل چینل ٹائپ ہے، اور یہ سی کلاس قسم کا جو ہے یہ چینل ہے، اور وہاں پہ فرمائشی پروگرام بھی ہو جاتے ہیں. پروپیگنڈے کے لیے بھی اس چینل کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی ویورشپ کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال ایک چینل ہے. تو وہاں انہوں نے بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ جناب یہ تو جناب عمران خان صاحب جو ہیں یہ سیاست کے بندے ہی نہیں، سیدھی صاف بات کرتے ہیں. جیسے ٹرمپ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے امریکہ میں، اسی طرح ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں، ان کو جناب رہا کیا جائے. میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں اور پھر مطالبہ کرتا رہوں گا. اور پھر جب ان سے یہ سوال کیا گیا، سوال کیا گیا تھا پاکستان پہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں امریکہ کی طرف سے ہمارے میزائل پروگرام پہ، تو اس حوالے سے تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ عمران خان والا قصہ لے کے بیٹھ گئے، جناب عمران خان کو رہا کیا جائے. اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے جیسے اگر جوڑا جائے اس کو تو وہ کہتے ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام یا میزائل پروگرام جو ہے اگر اس کو مجمد کرنا ہے نا تو پھر عمران خان کو رہا کر دیا جائے. اور جس طریقے سے عمران خان کی فیور میں جن لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو پاکستان کا حامی ہو، پاکستان کی ریاست کے مخالف، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مخالف. یہودی لابی کے لوگ وہ سارے عمران خان کی رہائی کے لیے لگے ہوئے ہیں. کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی بیان دے رہا ہے، یا پھر جو لابنگ فرمیں ہیں جو انہوں نے ہائر کی ہیں پیسے دے کے، ان میں بھی وہی لوگ ہیں. کوئی قرارداد پیش کر دیتا ہے. یہ سارے لوگ نہ ان کو اسرائیل کے فلسطین میں مظالم نظر آتے ہیں، وہاں کوئی انسانی نہیں ہے. 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں شہید ہو چکے ہوئے ہیں، بچے بھی، بوڑھے، بزرگ، خواتین، نوجوان. اور مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جناب میں ایک دیکھ رہا تھا ایک بچی کا، اس سے پوچھا فلسطینی بچی سے کہ آپ بڑی ہو کر کیا بنیں گی؟
تو بچی نے جو جواب دیا وہ رلا دینے والا ہے. اس نے کہا ہم بڑے ہوتے ہی نہیں, ہم چھوٹی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں. یہ حال ہے وہاں. اور ان کو ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا موجیں کر رہا ہے, صرف وہ نظر آ رہا ہے. اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ ساڈا ساسا, یہ ساڈا بندہ, اسی نے محنت کی ہے کئی سال, 2 دہائیاں 3 دہائیاں دی محنت ہے جناب. کہ یہ ہوں اگر جیل یہ خلاف پاکستان دا قانون حرکت آیا, یہ سزاواں ہو جانیاں, پہلوں بھی سزاواں ہوئی. 9 مئی والا واقعہ نے کیتا ہے. پاکستان کی فوج کے خلاف جو شخص جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو جو ٹارگٹ کرتا ہے وہ سمجھے محب وطن نہیں ہو سکتا. تنقید ہو سکتی ہے بہت ساری پالیسیوں پہ, فوج کے اقدامات پہ, مجھے بھی اعتراض ہے, آپ کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم فوج کو نشانے پہ رکھ لیں, عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرنا شروع کر دیں, فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کریں, تو پھر اس کا نتیجہ اسی طرح کا نکلتا ہے جیسے لیبیا, عراق, شام, یمن وہاں نکلا ہے. اور پھر یہ قوتیں ہیں, یہ پاکستان تو ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کی طرف چیچیاں نہیں بٹ رہے ہوں, دندیاں پیس رہے ہوں نے کہ یار یہ کس طریقے نہ پڑھنا ہو. اور یہ میزائل ٹیکنالوجی, یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جناب یہ ان کو خطرہ ہے کہ جناب ہمارے میزائل کی رینج جو ہے وہ جو شاہین 3 ہے میرے خیال, جس کی 2700 کلومیٹر تک رینج ہے, وہ اگر 400-500 رینج اور اس کی بڑھ جائے تو افغانستان تک یہاں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ, سوری افغانستان کہہ دی, اسرائیل تک ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ مار کر سکتے ہیں. تو یہ سارا. تو دوسری طرف اظہر زمان صاحب سے میں نے پوچھا تھا جناب ان کی کتنی ورتھ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ان کی کتنی کی بات مانتے ہیں. تو انہوں نے ورتھ ورت انہوں نے کوئی نہیں ہے. انہوں نے انہوں نے الیکشن کمپین تے پیسہ لایا سی, اور وہ عوض انہوں نے انہوں جڑے ایک خصوصی ایلچی مقرر کر دیتا 2 معاملات تے, 2 مشن انہوں سونپ دیتے ہیں. وہ پاکستان نہ کوئی تعلق نہیں انہوں مشنز کا. بہرحال یہ بات کر رہے ہیں. اور یہاں جو پی ٹی آئی والے ہیں, جو پی ٹی آئی کے عام ورکر ہیں, سوشل میڈیا والے, وہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو بھائی میرے جو میرے پی ٹی آئی والے لوگ ہیں, دوست ہیں یہاں پہ, ان سے میری بات ہوئی. اب یہ صاحب جو ہے نا, انہوں نے حکومت کے علاوہ ہمیں بھی مشکل میں ڈال دیا ہے. یہ جو ہمارا بیانیہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں, یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں جناب, اڑا کے رکھ دیا اس بندے نے. اگر عمران خان اس کے دباؤ کے نتیجے میں, جس کا کوئی چانس نہیں ہے, رہا ہوتے ہیں, تو باہر آ کے عمران خان نے جو بیانیہ بنایا تھا یہ کب سے لگے ہوئے ہیں, ہم کوئی غلام ہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ, پھر سائفر والا جناب. دیکھیں جناب امریکہ پاکستان میں کیسے مداخلت کرتا ہے, کیسے حکومتیں بدل دیتا ہے, جرنیل ان کے غلام ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر اب غلامی کیوں قبول کر رہے ہیں یہ؟ عمران خان نے ویسے کہا ہے کہ جو عالمی امور کے حوالے سے جو بات کرنی ہے, وہ بیان دینا عام لوگوں نے روک دیا, اور کہا جناب بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ صرف بیان بازی کر سکتے ہیں. اور وقاص اکرم صاحب جو ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, ان کو میں نے بھی انہیں اختیار دیتا ہے, تم بھی گل کر سکتا. اب گوہر, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ دونوں نے اس بات پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے. اس حوالے سے پالیسی سازوں اور فیصلہ سازوں میں جو ہمارے ذرائع ہیں, ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جناب یہ جو بیانات ہیں, یہ نجی نوعیت کے بیانات جو ہیں, اسے سر دست نجی نوعیت کے بیانات سمجھا جا رہا ہے. ویسے بھی وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آنا ہے جناب 20 جنوری کو, تو 20 جنوری کے بعد وہاں کی جو پالیسی ہوگی, جو سرکاری پالیسی ہوگی, اسی حساب سے سرکاری پاکستان کی طرف سے بیان جو ہے, جواب جو ہے وہ دیا جائے گا. ویسے وہ کہہ رہے ہیں جب الیکشن ہو رہے تھے نا امریکہ میں, تو اس وقت بھی یہ ذہن میں رکھ کے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں, اور یہ پی ٹی اے والے تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا تو پھر عمران خان جو ہے وہ جیل سے ایک فون آئے گا اور عمران خان کو جیل سے نکال لے گا. تو کہتے ہیں اس حوالے سے ساری اسٹریٹجی اسٹریٹجی ہم نے بھی بنا کے رکھی ہوئی, اگر پریشر آتا ہے تو اس کا جواب کیا دینا. اور اچھا ایک اور بڑی عجیب بات انہوں نے کی کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ہمارے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ پابندیاں لگائی ہیں, سینکشنز لگائی ہیں, 4 ادارے جو ہیں ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا امریکہ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے نعمت, اس ایشو پہ وہ کہتے ہیں وہ سینکشن جو ہیں ہمارے لیے نعمت ثابت ہوں گی. عملی طور پہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے پروگرام کو, لیکن سیاسی طور پہ اور خارجہ امور کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی وہ آگے جا کے ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی یہ سینکشنز. میں نے کہا یار پابندیاں کا کی فائدہ ہوئے گا تمہیں, ادھر تو نقصان ہی نقصان ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان پابندیوں کی بنیاد پہ ہم کسی قسم کا بھی رد عمل جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے اگر پریشر آتا ہے تو پھر بھی یہ سینکشن جو ہے اس حوالے سے ہم اپنا جو رد عمل دیں گے
وہ ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کرے گا امریکی انتظامیہ کو یا جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو۔ دوسرا انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے کھلم کھلا بیان دے کے انٹرویو دے کے یہ رہائیاں نہیں ہوتی، اس کے لیے بلیک ڈوٹ ڈپلومیسی جو ہے خفیہ طور پہ کام کرنا پڑتا ہے، خفیہ پیغام رسانی ہوتی ہے، پھر جا کے معاملہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح اگر کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو رہا کریں اور عمران خان رہا کر دیتے ہیں ہم، تو ہماری حکومت کو تو پھر ڈوب مرنا چاہیے، ان حکمرانوں کو گھر چلے جانا چاہیے۔ یہ جو فوج کے حوالے سے آج کل ہم کہہ رہے ہیں جناب ہماری فوج جو ہے بڑے بولڈ فیصلے لے رہی ہے، تو پھر اس کو بھی گھر چلے جانا چاہیے، 9 مئی والا بیانیہ دفن کر دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو 9 مئی نہیں، 9 مئی جناب وہ نہیں بھولنے کے لیے تیار، نہ انہوں نے بھولنے دینا نہ بھولنا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں پکی بات ہے، بتا دوں آپ کو 9 مئی کے حوالے سے جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی تھی چند دن پہلے، جس میں کہا تھا جناب جو ماسٹر مائنڈ اور جو منصوبہ ساز ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، قرار واقعی سزا ملے گی تو انصاف ہوگا۔ ASPR کی پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ 9 مئی کے مقدمہ میں انصاف فراہم کر کے تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ تو ابھی تک جو میری اطلاع ہے وہ اپنے اس موقف پہ قائم ہے۔ اب آنے والے وقت میں وہ موقف میں اگر تبدیلی لاتے ہیں تو کس طرح لاتے ہیں، امریکی دباؤ ہے اس کا کس حد تک، اس پریشر کا کیسے سامنا کریں گے، اگر پریشر آتا ہے تو وہ 50-50 ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس طرح پریشر آئے جیسے جو رچرڈ گرینل صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا جو میں نے کہا ہماری فوج جو ہے وہ تھوڑی سی اگریسو ہو گئی ہے، بولڈ سٹیپ لینا اس نے شروع کر دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیکورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ جو ایک آپریشن کی ہے اور 13 جو خارجی ہیں ان کو وہ کہتے ہیں اب جہنم واصل کر دیا گیا ہے، جو رپورٹ آئی ہے ISPR کی طرف سے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک دن پہلے افغانستان کے اندر پکتیکا میں ایک کیمپ چل رہا تھا، وہاں فضائی حملہ کیا گیا ہے، وہاں 46 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اس کیمپ میں کیا ہو رہا تھا، اس کیمپ میں راہ کی مدد سے اور کچھ اور پاکستان مخالف قوتوں کی مدد سے تیار کیے جا رہے تھے خودکشی بمبار۔ وہاں ٹریننگ تھی ہو رہی تھی ان کی، یعنی کہ خودکشی بمباروں کی فیکٹری تھی وہ، اور وہاں ان کے کچھ 6-7 جو ہے اعلیٰ پائے کے جو کمانڈر ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور شیر سمان اور مخلص یار جو ہے وہ بھی وہاں مارا گیا ہے۔ اور یہ لوگ کچھ لوگ ایسے جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چند دن پہلے پاکستان میں ایک کاروائی کرنے کے بعد وہ فرار ہو کے وہاں جو ہے پکتیکا اس کیمپ میں جا کے وہ چھپ گئے تھے۔ اور اب اطلاع یہ ہے کہ جس دن یہ حملہ ہوا ہے نا، اس دن پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی ہیں برائے افغانستان محمد صادق خان صاحب، وہ اپنے وفد کے ساتھ کابل میں موجود تھے۔ اب اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے متعدد بار ان کو کہا ہے، ان کو دوحہ ایگریمنٹ جو ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ جناب آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جناب پاکستان کسی دوسرے ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ باقی دوسرے ممالک پہ جو حملے کرتے تھے لوگ، جو گروپ جو تھے، وہ تو آپ نے غیر مسلح کر دیے، محدود کر دیے ان کی سرگرمیاں بھی، لیکن ان کو جگہ بھی آپ نے پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ اور جو نیٹو والے ہتھیار چھوڑ کے چلے گئے تھے ٹرمپ کے بقول 83 ارب ڈالر کے ہتھیار جو ہے افغانستان میں، وہ ٹوٹل ہوں گے اتنے، بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور ان کو آپ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ اب میری اطلاع کے مطابق وہ یہ کہہ رہی ہے جو کابل حکومت ہے کہ جناب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو پھر انہیں کہا گیا جناب پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں اپنے انداز میں نمٹنے دیں ان سے۔ اگر پاکستان میں حملہ کر کے یہاں آئیں گے تو پھر رد عمل کے طور پہ اگر ہماری طرف سے کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو پھر آپ کی طرف سے کس رد عمل کا اظہار کیا جائے گا، یہ بھی طے کر لیا جائے۔ اب جو میری اطلاع ہے کہ جو کابل والے طالبان ہیں یا جو حکمران ہیں ان میں اور جو TTP والے ہیں ان میں ایک طرح سے ہو گیا وہ اختلاف، وہ ان کی ایسی سرگرمیوں کی بنیاد پہ ان کی پشت پناہی کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے شدید رد عمل ہے۔ وہی رد عمل یار، حکومت رد عمل نہیں، بیانات رد عمل نہیں، دوسرا رد عمل جناب اسے بھی چھڑنا کوئی نہیں ہے، اسی بھی اندر مار کے مارا گے، اندر کس کے مارا گے، یہ والی گل جڑی ہے اتنے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ جیسے پاکستان میں جب ڈرون اٹیک ہوا کرتے تھے ہم احتجاج کیا کرتے تھے لیکن ڈرون اٹیک روکا نہیں کرتے تھے، اسی طرح کی اسٹریٹجی اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو کابل حکومت ہے وہ اسی طرح کی اسٹریٹجی بنائے گی، جیسے انہوں نے ناظم العبور کو طلب کیا اور کہا کہ جناب وہ آپ نے حملہ کر دیا، 46 بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔
اس طرح کے بیانات، احتجاج، اس طرح کا احتجاج تو ہوگا، اس سے آگے بات نہیں جائے گی۔ اور اگر واقعتاً ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی والوں سے ظاہر ہے ان کے دستے شفقت اٹھا لیتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات، وہ کہتے ہیں لڑنا نہیں ہے انہوں نے، ٹی ٹی پی والے نے لڑنا کوئی نہیں سی ہے، انہوں نے کڈن واسطے سی کوئی کوشش نہیں کرنی۔ تسی اپنے طور تے جو کرو گے، اسی جتنے میں ڈرون حملے والی گل کی ہے نا، اسی طرح کے معاملات جڑے نے چلتے رہن گے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو نمائندہ خصوصی ہے افغانستان کا، وہ افغانستان کے اندر ہے، وہاں بات کر رہا ہے امن کے لیے اور حالات بہتر کرنے کے لیے، اور دوسری طرف آپ جو ہیں وہاں ہوائی اٹیک کرتے حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ معاملہ یہی ہے کہ قابل حکومت جو بھی تنگ آ گئی ہوئی ہے، ان کے ٹھیک ہے یار تسی انہاں دا جو علاج کرنا کر لو تے اسی بس چلنا ہلکا پھلکا احتجاجی مراسلہ جڑا تھوڑے بندے نوں دیندے رہواں گے تے باقی تھوڑی مرضی ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔